جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ہیکٹیویٹ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا ایک ایسا پروگرام جو کہ مختلف تکنیکی اور غیر تکنیکی مسائل کے حل کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ہیکٹیویٹ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے ناظرین، جس کا مقصد اختراع کاروں، ڈومین کے ماہرین، تکنیکی وسائل اور نمو کے ہیکرز کو ایک ساتھ ایک پیج پر لے کر آنا ہے تاکہ شناخت شدہ مسائل کا حل بھی تلاش کیا جا سکے۔ اور تعلیم کی بات ہو، صحت کی بات ہو، زراعت کی بات ہو، تو اس پر ہیکاتھون کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے بعد اب فن ٹیک پر 10 اور 11 اپریل کو 2 روزہ ہیکاتھون ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، 8 موضوعات جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ بینکنگ ہے، اثاثہ جاتی نظام ہے، انشورنس ہے، کراس انڈسٹری ہے، انفراسٹرکچر ہے، متبادل فنڈنگ ہے، گرین فائنانس ہے اور اس سے متعلق دیگر تجاویز جو ہیں وہ لی جائیں گی۔ 8 موضوعات ہیں، بہترین منصوبے پیش کیے جائیں گے، بہترین برین سٹارمنگ ہوگی وہاں پر، اور جو بہترین 3 جو سب سے بہترین ہوں گے یعنی بیسٹسٹ آف دا بیسٹ، تو اس کو جو ہے وہ باقاعدہ انعام بھی ملے گا اور اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اب یہ سب کچھ ہے کیا؟ کس طرح سے آسان زبان میں، آسان طریقے سے کس طرح سے آپ تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجیکل ٹرمینالوجی ہے، اس طرح سے شاید سمجھ نہیں آ رہی۔ آسان کس طرح سے آپ تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے پروس اینڈ کونس ہو سکتے ہیں؟ تھیم کیا ہے؟ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت عامر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ چیف ڈیجیٹل اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ہیں جیز کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر اعجاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کا۔ سر جیسے ابھی میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ آسان الفاظ میں تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں، ڈیفائن کر سکیں کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے یہ فائدہ دے سکتی ہے، اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہوں گے، کارنرز کیا ہیں، یہ ذرا سا شیئر کر دیجئے گا تھوڑا سا۔ جی ضرور، جیسے آپ نے بہت اچھا بیان کیا کہ یہ ایک فن ٹیک سے ریلیٹڈ ہیکاتھون ہے۔ فن ٹیک بیسیکلی فائنانس اور ٹیکنالوجی کو ملا کے یہ ایک ٹرم بنی ہے، اور اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ ٹیکنالوجی کو، جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، موبائل ٹیکنالوجی، ڈیٹا ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، اس کو کیسے استعمال کر کے آپ فائنانس کو لوگوں کی ریچ میں لا سکتے ہیں۔ چاہے وہ ایکسیس ٹو کیپٹل ہو کہ لوگوں کو قرضے نہیں مل رہے، بینکس ان کو انٹرٹین نہیں کرتے، یا ان کی پیمنٹس ہوں کہ وہ پیمنٹس کرنے، گورنمنٹ کا پیمنٹ کرنی ہوتی ہے پاسپورٹ کی، وہ بینکوں میں لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے ایریاز کے اندر آئیڈیا یہ ہے کہ فن ٹیک ٹیکنالوجی کا ہیکاتھون یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں ہم 1 یا 2 دن کے لیے، اس کیس میں ہم 2 دن کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم بہترین دماغوں کو اکٹھا کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں۔ اس میں بائی دا وے پاکستان سے باہر کے لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بہترین آئیڈیاز لائیں اس ہیکاتھون میں، اور پھر ہم ان کو آگے جا کے پروموٹ کرائیں گے۔ جو ان میں سے ونرز ہوئیں گے ان کو نہ صرف کیش انعامی رقومات ملیں گی جو تقریباً کل ملا کے 2 ملین یا 20 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ہم ان کو جیز کی طرف سے، جو جیز ایکسیلریٹ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم اسٹارٹ اپس کو، جو بزنسز چھوٹے ہوتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم بڑا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے اندر ان کو ہم انٹری دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا پلیٹ فارم یوز کر کے، کیونکہ ہم پاکستان میں سارے اداروں سے بھی منسلک ہیں اور گورنمنٹ ہمارا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے اس میں، تو ہم ان سارے اداروں سے بات کر کے ان کے آئیڈیا پروموٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عامر اعجاز صاحب، یہ بھی کہیے گا جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو ہم یوز کریں گے، اس سینٹر کا کیا مقصد ہے اور یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو کس طرح سے فروغ دیتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ بیسکلی ایک قومی ادارہ ہے جی، اور اس میں انکیوبیشن کا جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے خیال کو یا آئیڈیا کو ایک بڑے بزنس میں کرتی ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم موجود ہو جو ان چھوٹے بزنس کے اچھے ٹیلنٹڈ لوگوں کو آئیڈیاز بھی دے سکے، ان کو مینٹورشپ یا ان کی ٹریننگ بھی کر سکے، ان کے لیے اگر ان کو فنڈنگ کی نیڈز چاہیے تو کیسے ان کو انویسٹرز کے ساتھ کنیکٹ کر سکے۔ تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا انٹائر مقصد یہ ہے جی کہ پاکستان میں چھوٹے بزنسز کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بڑا کیا جائے، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے جی۔ اگر آپ امریکہ کی مثال لیں تو سلیکن ویلی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اب ایک ہب بن چکا ہے، گوگل اور جو سارے ادارے ہیں یہ سارے ادارے وہیں سے نکلے ہیں۔
تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آگے چل کے پاکستان کے اندر گوگل بنے، پاکستان کے اندر فیس بک بنے اور پاکستان کے اندر بڑے ادارے بنے، تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر اس مقصد کے لیے ہینڈ ہولڈنگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف سے ایک ادارہ ہے جو پچھلے تقریباً 4 سال سے کام کر رہے تھے۔ اچھا سر، عامر صاحب یہ ذرا شیئر کیجئے گا، یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر سرکاری نجی شراکت داری جیسے آپ ابھی فرما بھی رہے تھے اس کی بہترین مثال ہے۔ ابھی تک اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ نوجوانوں کو کون کون سے موقع ایسے ملے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ بھی فرما دیں گے، جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ بہترین دماغوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور فائنینس ان کی ریچ تک کیسے جائے گا، تو ابھی تک کون کون سے موقع ایسے دے چکے ہیں آپ ان نوجوانوں کو؟ جی بہت اچھا سوال، ایک دفعہ پھر میں بہت امپریس ہو رہا ہوں آپ کی کوالٹی آف کوسچن سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی بیسکلی یہ ادارہ تقریباً 4 سال سے اب قائم ہے، اور اس ادارے میں اب تک ہم 230 کے قریب جو اسٹارٹ اپس جو ہم کہتے ہیں، جو چھوٹے بزنسز ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کی یا تو ہم تربیت مکمل کر چکے ہیں یا کچھ کی تربیت ابھی چل رہی ہے۔ تو یہ 230 کا نمبر ہے جی، اس میں تقریباً 400 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ان اداروں کے، جن کو ہم کہتے ہیں جی جو کاروباری، جو اس کو میں انٹرپرینرز ہیں، جن کو جو ان اداروں کو رن کرتے ہیں، ان میں سے 90 کے قریب جو ہیں وہ خواتین بھی ہیں، اور ان سب نے مل کے اب تک جی 10,000 کے قریب جابز کریٹ کی ہیں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اب تک 2.6 ارب روپے کی یا تو ریونیو کمایا ہے یا انویسٹمنٹ لی ہے۔ تو اگر میں ان کی انویسٹمنٹ کو جو انہوں نے لی ہے انویسٹر سے اور جو ان کا ریونیو ہے ان کو جمع کروں تو یہ تقریباً 2.6 ارب روپے کی رقم بنتی ہے جی اب تک۔ اس میں ہم ان کو انویسٹر سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، اور جن کے آئیڈیاز اچھے ہوتے ہیں آپ یقین کیجیے گا کہ کیپٹل پھر ان کے پیچھے خود آتا ہے۔ تو ہمارا میسج نوجوانوں کو یہی ہے کہ جی اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں، ٹیلنٹ اپنا گروم کریں، نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھیں اور اپنے کاروبار اور سٹارٹ اپس کی طرف آئیں، کیونکہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ایک سٹارٹ اپ نیشن کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے عامر اعجاز صاحب، ابھی جیسے کہ فن ٹیک ہیکاتھون کا ہم نے بتا دیا، آپ نے بھی بڑا اچھے سے بتایا ہے ہمارے ناظرین کو کہ یہ 10 اور 11 اپریل کو ہونے جا رہی ہے اور اس میں کیا ہوگا۔ ماسی میں بھی کیا آپ نے اس طرح کی کوئی کیمپینز کی ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے۔ جی بالکل، ہم بڑی باقاعدگی سے یہ کرتے ہیں جی۔ فار ایگزامپل جب کووڈ شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم نے ایک ہیلتھ ہیکاتھون کیا تھا جی، جو اس وقت ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے ان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور باقی باڈیز کے ساتھ مل کے کیا تھا، اور ہمارا اس میں یہ تھا کہ بہت سارے اچھے آئیڈیاز نکل کے آئے ہیں، اور کچھ بہت اچھے آئیڈیاز نکل کے بھی آئے تھے جن کو بعد میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ان کو انعامی رقوم بھی دیتے ہیں اور گرو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لوکل مینوفیکچرنگ تھی جی، ماسک کی اور دوسری چیزوں کی، یہ شروع کی بات ہے تو اس وقت ایون ماسک بھی نہیں مل رہے تھے جی۔ تو پلس یہ کہ کچھ ایسی ایپس تھیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجیز تھیں جن کے اندر شارٹ ٹرم میں تو نہیں بٹ لانگ ٹرم میں ایک پوٹینشیل ہے کہ اگر پاکستان میں وہ چیزیں استعمال ہونی شروع ہو جائے تو یہ صرف ایک مثال ہے جی۔ ہم ملک کو درپیش مسائل کے چیلنجز کے حل کے لیے بڑی باقاعدگی سے یہ چیزیں کراتے رہتے ہیں، اور اس میں بلکہ میں ایک اور چیز ضرور مینشن کروں گا جی، اس ہیکاتھون میں فن ٹیک میں میڈیا بھی ہمارا پارٹنر ہے اور پی ٹی وی نیوز آپ لوگ ہمارا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ نہ صرف اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ مل کے حصہ بھی لے رہے ہیں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ اچھا عامر صاحب، ایک آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، بس ایک لاسٹ کویسچن میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، یہ جو فن ٹیک انوویشن کے تحت اب یہ 8 موضوعات کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں 3 جو بیسٹسٹ آف دا بیسٹ میں کہتا ہوں ان کو آپ جو ہے وہ الگ بھی کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا کون کون سے ایسے کارنرز ہوں گے جو ان 8 کے 8 سیکٹرز میں، جیسے بینکنگ ہے، اثاثہ جاتی نظام اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ آپ نے بتائے ہیں، ان میں کون کون سے کارنرز کو ٹچ کیا جائے گا اور پھر کیا کرائیٹیرین ہوگا جو ٹاپ 3 آ گئے ان کو پھر کیا ہوگا، کیا انسینٹیوز ہوں گے ان کے لیے؟ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ جی بالکل، میں مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں جی۔ بیسکلی میں کچھ آپ کے سامنے ایک بہت جلدی ایک دو چیزیں پیش کرتا ہوں جی۔ پاکستان میں اس وقت جو بینکنگ کی جو پینیٹریشن ہے جی، ایسے لوگ جن کے پاس بینکس کا یا موبائل بینکنگ کا اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً 20 سے 21% ہے جی۔ تو پاکستان میں ابھی بھی 70-80% لوگوں کے قریب یہ سہولت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں تو اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو یہ 100% ہے جی، اور انڈیا میں بھی 80% سے زیادہ ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ اگر لوگوں کے پاس بینکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ ایک ایکسیس ٹو کیپٹل، جو کہ آبویسلی بینکنگ کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ قرضے دیتا ہے آسان شرائط پہ، ایکسیس ٹو کیپٹل مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کیش پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیش کے اوپر ارینج کرنا، پھر ٹرانسپیرنسی کے مسئلے، کرپشن کے مسئلے، تو جب یہ ساری چیزیں، جب پینیٹریشن بڑھے گی پاکستان میں فن ٹیک کی اور بینکنگ کی، اور لوگ یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر کے کرنا شروع کریں گے،
تو آپ کچھ سوچیں کہ پاکستان کی GDP کہاں جا سکتی ہے, پاکستان میں کرپشن کتنی کم ہو سکتی ہے, پاکستان میں لوگوں کی پیمنٹس, ایکسیس ٹو کیپٹل, انویسٹمنٹ فار ایگزامپل ایک ایریا. جی میں چاہتا ہوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے گولڈ خرید لوں یا اسٹاک مارکیٹ خرید لوں, جو کہ مجھے, تو اس طرح کی ساری سہولیات کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہم کام کریں گے. کرائٹیریا یہ ہوگا جی کہ جس کا آئیڈیا جتنا اچھا اور نیا ہے اور اسکیلیبل ہے, جس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بڑا ہو سکتا ہے, اور ان کی ٹیم اچھی ہے کہ وہ یہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, خالی آئیڈیا ہی نہیں دے رہے, تو ہم ایسے لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں گے. ان کو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم 20 لاکھ سے کے قریب انعامی رقومات بھی دیں گے. ان کو ہم جیز ایکسیلریٹ کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بھی انٹری دیں گے, اور ان میں ہم گورنمنٹ اور رائٹ باڈیز کے ساتھ انٹروڈیوس بھی کریں گے, اور فیوچر میں انویسٹرز کے ساتھ بھی انٹروڈیوس کریں گے, تاکہ اپنے آئیڈیاز کو لے کے آگے چل سکیں. عامر اعجاز صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا, آسان الفاظ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ایلیبوریٹ کرنے کا اور اس کو انوویٹ کرنے کا, انیشیٹ کرنے کا بہت شکریہ. گڈ لک فار یور انڈیور اور گاڈ بلیس یو. جی جناب عامر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والا ہے, ہیکاتھون جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے یہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اب جو ٹیکنالوجیکل ہیکاتھون یہ کر رہے تھے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے تحت, وہ بھی ہم نے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی, آگے بھی چلیں گے, لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے.